الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کے معلل صیغوں کا سلسلہ جاری ہے، جن میں سے صیغہ نمبر 17 پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو 17 نمبر صیغہ جو لکھا ہے تتقون، صحیح تتقون جو صیغہ ہے، تو اب 3 دفعہ ہم نے تقریباً کر لیا، تو اب بتائیں کہ یہ کس وزن پر بنے گا؟ یہ تو تاکیون ہاں، تو تاکی یونا جو اس کی اصل ہے، اور یہ وزن بنے گی تج تانی بونا کے برابر۔ تو اب پھر فا کلمہ کے اندر باب افتعال، تفاعل اور تفاعل، اس کا جو قاعدہ ہے کہ ان تینوں باب کے فا کلمے میں واو آئے تو پھر اس کی تا سے بدلنا واجب، اور پھر اس کو اب جب تا ہو جائے گا، یہ واو تا ہو جائے گا تو پھر ادغام والی صورت بن جائے گی کہ دو ہم جنس حروف، یہ بھی تا اور یہ بھی تا جب بن جائے گا تو پھر یہاں پر تا اور تا ساکن اور تا متحرک، تو ان کا مد دن والا جو قاعدہ تھا تو وہ بنیں گے، تو لگائیں گے جب، تو پھر یہاں پر تشدید والی صورت بن جائے گی، تا مشدد ہو جائے گی، پھر کیا بن جائے گی؟ تتا 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 کی یونا والی صورت رہے گی، تو تتا کی یونا، تو اب یا مضموم ما قبل مکسور ما بعد واو جمع، تو وہ قاعدہ جب لگے گا تو اس کی حرکت ہاں تو تتا کونا ہو جائے گا۔ تو یہی پھر صیغہ متقین میں لگا، اور دیگر جو، تو بالکل اسی طرح یہاں نیچے آ جائیں آپ کہ یہ مضارع کا صیغہ تھا، مضارع جمع مذکر حاضر، تو یہ سے حروف اصلیہ لکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ مختصر انداز میں تھوڑا سا کر رہا ہوں۔ اب فتقو، اب جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ ترجمہ جب آتا ہوگا تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی گردان ہے۔ تو اب فتقو پر جب آپ معنی دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ڈرو، اے لوگو تم ڈرو، تو اب ڈرو کا جو حکم فرمایا جا رہا ہے تو اس میں امر کا معنی پایا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ ماضی بھی نہیں ہے، مضارع بھی نہیں ہے، نہ دیگر کوئی گردانوں میں سے، بلکہ یہ امر ہوگا۔ تو بالکل پھر جب امر کا پکا ہو گیا پتہ، تو پھر ہم باب افتعال پر جائیں گے کہ اس کی جب جو ہم نے اجتناب مصدر سے اجتنابہ پڑھی ہے گردان، تو اس کی امر کیسے آتی ہے، اور وہ بھی جس طرح یہاں جمع کی علامت نظر آ رہی ہے تو ہم نے اجتانی بو لانا ہے، اجتانی ہاں، تو اجتانی بو یہ صیغہ ہے، لہذا اس کو اس گردان جو معلل صیغہ ہے اس کو اجتانی بو کے وزن پر بنائیں گے، تو لہذا اجتانی بو کے وزن پر ایو تاکی یو، ایو تاکی یو۔ تو اب پھر اب دونوں وہی قاعدے جو واو کی جگہ تا لے کر آئے، اور یا والا جو قاعدہ لگا جو ہم نے پہلے کر لیا۔ اب نیچے آ جائیں 19 نمبر پر، صیغہ نمبر 19۔ تو یہاں پر اعدت، تو جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ گردانے اور ابواب کی علامات جب یہ کلیئر ہوں گی تو آسانی سے بندہ پہنچ جائے گا کہ یہ جو حمزہ شروع میں ہے یہ قطعیہ ہے اور باب افعال کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اتنا پتہ چل گیا تو پھر یہ بھی بندے پتہ چل گیا کہ آخر میں تا ساکنہ ہے، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ تو اتنا جب کلیئر ہو گیا تو اب ہم اکرمت، ڈائریکٹ اکرمت ذہن میں آ جائے گا، تو اب اکرمت کے وزن پر ہم نے اس کو بنانا ہے، اس صیغے کو، تو پھر وہ ساتھ میں یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ مشدد ہے، تو جب ہم اس کو علیحدہ کریں گے تو کیونکہ ہاں، تو اعددت، تو کیا وزن بنا؟ ہاں، یہ باب افعال سے مجہول کا صیغہ۔ تو اب یہاں پر کاف، را اور میم، اس کے مقابل کون سے حروف ہیں؟ عین دال، ہاں، تو ہفتہ اقسام سے یہ مضاعف ثلاثی۔ تو اب یہاں پر پھر دو ہم جنس حروف اکٹھے ہوئے، تو اب دونوں متحرک ہیں، تو پہلے کی جو حرکت ما قبل کی طرف چلی جائے گی، تو اب جب یہ پہلا جو دال ہے اس کی حرکت عین کی طرف آئی تو وہ ہو گیا او ای، ٹھیک ہے، او ای۔ تو اب دال پہلا ساکن ہو گیا کیونکہ اس کی حرکت تو ما قبل کو چلے گی، تو پھر یہ ساکن اور یہ متحرک ہوا، تو پھر جس طرح اوپر قاعدہ لگا تھا جو 17واں صیغہ، تو اسی طرح یہاں پر کہ مد دن والا قاعدہ لگے گا، مد دن، ٹھیک ہے، وہ مد دن ہو گیا، تو اسی طرح یہ اعدت، ٹھیک ہے، اعدت، دال کا آپس میں ادغام ہو جائے گا۔ اچھا، آگے صیغہ نمبر 20 کیا لکھا میں نے؟ اوتو۔ اب اس کو ہم اکرمو وزن پر لے کر آئیں گے، اکرمو،
اس کے اوپر بھی مطلب شروع میں جو حمزہ قطعیہ ہے اور ماضی باب افعال کی ماضی سے ہے، تو اب جب یہ علامات سے ہم نے پہچان لیا کہ باب افعال بن رہا ہے اور کوئی باب نہیں بن رہا، تو پھر ہم جب آخر میں اس کو جمع کی علامت بھی بنا لی، تو اب بالکل ہم اکرمو جو صیغہ جمع کا ہے اس کے وزن پر جب لے کر آئے تو پھر کیا بنا؟ اؤتیو، ہاں اوتی یو۔ تو اب یہ ہمارے سامنے اصل آئی، اور اس کے اب ہم کاف را اور میم جو فا عین لام کے مقابلے میں باب ہے، تو اس کا جو مادہ ہے وہ نظر دوڑاتے ہیں کہاں پہ؟ یہ کاف ہے تو اس کے سامنے کیا ہے؟ حمزہ، اور را کے سامنے تا، اور میم یا، ہاں یہ حمزہ تا اور یا، جس طرح مجرد میں سے عطا یاتی آتا ہے، اور یہ جو مزید فی ہے یہاں آتا یوتی، ٹھیک ہے، یوتی یا یوتی۔ اب یہاں سے یہ آتا سے مجہول کا صیغہ ہے اوتیا، ٹھیک ہے، اوتیا اوتیا اوتی یو، تو اب اس کی تعلیل کے بعد یہ صیغہ بنا اوتو۔ تو اب یہ اصل اور اس کے وزن پر، تو اب ہم نے یہاں پر غور کرنا ہے کہ کون سے قاعدے لگے۔ تو مشہور قاعدے جو ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں تقریباً وہی استعمال ہوں گے۔ تو یا مضموم ما قبل مکسور ما بعد واو جمع، تو یہاں پر وہ قاعدہ لگائیں گے، تو یہاں یا کی حرکت ما قبل کو، تو یہ یا کی حرکت ادھر گئی تو یہ ساکن ہو گیا، ساکنہ یا کو گرا دیا گیا، تو اب پھر یہ تو ہو گیا او تو ہو گیا، ٹھیک، تو یہاں پر ساکنہ، تو اب وجوبی جو محموز ہے کیونکہ یہ حمزہ ہے، جی، تو محموز والے قاعدے جو فاعل لام کے مقابلے میں جب حمزہ ہے تو وہ محموز، تو اب یہ محموز الفا، تو اب محموز کے قواعد میں سے دو صورتیں تھیں، وجوبی اور جوازی۔ تو وجوبی میں سے جو پہلا قاعدہ اَمَنَا اُؤْمِنَا والا جو قاعدہ ہے، تو دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں تو حمزہ ساکنہ کو ما قبل جو حرکت ہے اس کے موافق حرف علت سے بدل دیتے ہیں، تو اب ضمہ اپنے ما بعد واو کو ضمہ اپنے ما بعد واو کو، تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ او، ہاں او تو ہو گئی کلیئر۔ جی، اب آگے دیکھیں صیغہ نمبر 21 یمیتو، کیا لکھا؟ یمیتو۔ تو اب یہ باب افعال کا ایک جو علامات جو ہم نے 27واں سبق جو ہے باب نصاب الصرف میں سے، تو اس میں آپ جب دیکھیں گے تو اس کی یا مضموم کی بھی علامت آپ کو ملے گی، تو مضارع میں سے یا مضموم ہوتی ہے۔ تو اب یمیتو یکرمو کے وزن پر اب جب ہم بنائیں گے تو اس کے اندر نہ تثنیہ کی آخر میں علامت ہے نہ جمع کی ہے، تو یہ واحد مذکر غائب کا، کیونکہ شروع میں یا ہے اور آخر میں تثنیہ جمع وغیرہ بھی کوئی علامت نہیں ہے، نہ کوئی جس طرح متکلم وغیرہ کہہ لیں یا اسی طرح جمع مؤنث تثنیہ وغیرہ، تو لہٰذا واحد مذکر غائب کا صیغہ تو بنے گا۔ باب افعال سے جو مضارع واحد مذکر غائب یکرمو، تو اب یکرمو کے وزن پر یمیتو کو لانا ہے تلیل کے بغیر، تو وہ یومویتو، ہاں یوم بھی تو آئے گا، کیونکہ اب جب اس کو معنی کسی کو آتا ہوگا، اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے اب ہم کریں کہ یہاں واو نکالیں گے الف واوی نکالیں گے یا جائی، تو اب معنی بھی بہت زیادہ اس کے اندر فائدہ دیتا ہے۔ اب جب اس کا معنی پتہ ہوگا کہ وہ موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے کیونکہ یہ متعدی میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو متعدی کسی اور پر فعل کو لازم کر، تو اب یہاں پر یوم ویتو کے وزن پر جب ہم لے آئیں گے تو اب پھر قاعدہ دیکھیں گے کہ قاعدہ کون سا لگ رہا ہے۔ یقیناً میم واو تا اس کا حرف جو اصلیہ نکلے تو یعنی اجف واوی، تو اب اس کا اجوف کا قاعدہ لگے گا، تو وہی جو مشہور قاعدہ یقبلو اور دیگر ہم نے جہاں پر استعمال کیا، تو یوم ویتو کی جو واو ہے متحرک ہے ما قبل صحیح ساکن ہے، ہاں تو اب اس کی حرکت ما قبل کی طرف نقل کریں ہاں، تو اب حرکت نقل کون سی ہوئی؟ یہ کسرہ، ہاں تو کسرہ اپنے ما بعد یا چاہتا ہے، ہاں، تو لہٰذا یوم ویتو سے جب حرکت پیچھے گئی تو یمیتو، ہاں، تو اب جو آگے میں نے 22 نمبر صیغہ لکھا ہے، تو یہ ہے بہت آسان ہے، لیکن بعض کا ذہین بچہ بھی ہوگا نا، تو بعض کا جب جس طرح پیپر میں آ گیا تو جلدی کے اندر ہے نا وہ استفعال کے ساتھ اس کو نا باب استفعال کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے نا وہ باب غلط لکھ دیتا ہے، صیغہ پورا صحیح لکھ دے گا لیکن وہ باب میں آ کر نا مطلب جب غور نہیں نہ کرے گا تو وہ کہے گا باب استفعال ہے، حالانکہ جب اس کا اصل مادہ نکالیں گے نا تو وہ وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ وہ سین باب کی علامت نہیں بلکہ اصل کیا ہے، ہاں، تو اب استوا تو استوا کو جب ہم علامات پہ ماہر ہوں گے اور عبور ہوگا کہ جو علامتیں کیا ہیں اور کس باب کی کیا علامت آتی ہے، تو وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا کہ جو تا ہے
تو وہ باب افتعال میں اور حمزہ ہاں افتعال کا علامت ہے. ہاں. تو اب استوا، تو اب ہم اس کو واحد مذکر غائب کا صیغہ جب لے کر آئیں گے تو اجتنب آتا ہے ماضی کا، جی. تو اس وزن پر ہم نے استوا کو لانا ہے. استوا یا لائیں تو وہ استوا یا کر دیں گے. صحیح. تو استوا یا جب ہوا جی. تو اب فا عین لام کے مقابلے میں کون سا اس کا آئے گا؟ جیم نون اور با. ہاں. تو اس کے مقابل جیم نون با کے مقابل ان میں سے کون سا ہے؟ سین واو یا. ہاں. تو یہ حمزہ اور تا باب افتعال کی طرف. افتعال کی علامت. ہاں. تو اب سین واو یا اس کے حروف بچے. جی. تو اب ہفت اقسام میں سے کیا بنے گا؟ ہفتے اقسام لفی ہاں. کیوں؟ کیونکہ اس کے دو حرف علت ملے ہوئے ہیں. ہاں دونوں آپس میں قریب ہیں، کوئی درمیان فرق نہیں ہے کسی حرف سے. ہاں. تو اب اس پر قاعدہ لگے گا ناقص کا. جی. ٹھیک ہے. ناقص کا قاعدہ جو پہلا مشہور کہ واو یا متحرک ہو. ہاں. تو اب اس کو اس کی حرکت کو الف سے بدل تو دیا. استوا یا سے کیا بن گیا؟ استوا. استوا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.